بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ بلا شبہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، حمد اور صلاۃ کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وشر الامور محدثاتها، اور ہر محدث، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر وہ چیز جو دین کے اندر ثواب کی نیت سے نکالی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام وکل ضلالۃ فی النار، جہنم ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر پہلے نظر رکھیں، اور آپ سبھی کے پاس پارے پہنچ گئے ہوں گے لفظی ترجمے کے، تو اس کے نیچے میں جو خالی لائن ہے وہاں پر اس کا ترجمہ لکھیں۔ اگر آپ ہندی میں لکھتے ہیں، رومن میں لکھتے ہیں یا اردو میں، اس سے وہ لفظ آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے نیچے جو خالی لائن ہے اس میں آپ محاورہ یعنی سینٹنس کے ساتھ احسن البیان میں دیکھ کر کے اور پھر پورا ترجمہ لکھیں، یا تفسیر ابن کثیر میں جو ترجمہ ہے وہ ترجمے کو لکھیں، اور جو بازو میں خالی صفحے ہیں وہاں پر آپ تفسیر لکھیں گے، یعنی اس آیت سے ملتی جلتی جو آیتیں ہیں یا صحیح احادیث ہے اور یا پھر صحابہ کے اقوال ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو اس کورس کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ انا، بے شک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے اللہ ہم تیرے نام سے اپنے تیرے کلام کو آغاز کرتے ہیں۔ اے اللہ تو رحمان اور تو رحیم ہے، اس کلام کو ہمیں سکھا دے، اس کلام پر ہمیں ایمان دے دے، اس پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ انا، بے شک، ان الذین کفر، انا بے شک، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء یکساں ہے، برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ام یا لم نہ ینذرہم آپ انہیں ڈرائیں انہیں، وانذرتہم خواہ ڈرائیں آپ انہیں، ام یا لم نہ تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، لا ہرگز نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کفر کیا انہوں نے۔ ختمہ مہر لگا دی، اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، قلوبہم ان کے دلوں پہ، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں میں، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں میں، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا عذاب۔ آئے تفسیر کی طرف، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132۔ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا، اور قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اور 3 گروپ کا اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے ان کی صفات کے ساتھ۔ مومن کا ذکر مومن کی صفات کے ساتھ، کافر کا ذکر ان کی صفت کے ساتھ، منافق کا ذکر ان کی صفات کے ساتھ، اور منافق کے لیے اگزامپل بھی دیا اللہ نے، اور 2 اگزامپل۔ تو قرآن کے آغاز میں ہی یہ 3 طبقات جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ 3 ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو ایمان لانے والے، یا انکار کرنے والے، اور یا پھر دھوکے باز لوگ، چوتھا کوئی نہیں ہے۔
کیا حکمت ہے یہ تین لوگوں کی پہچان بتانے کی؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا آغاز ان تین گروپ اور ان کی صفات سے کیوں کیا؟ اس میں کیا عبرتیں اور نصیحتیں ہمارے لیے؟ بہتر اللہ جانتا ہے۔ ہمیں جو نصیحت ملتی ہے وہ تین نصیحت ملتی ہے۔ نمبر ایک کہ ان صفات کو دیکھ کر کے ہم اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے آپ کو ڈھونڈ لیں کہ ہماری صفت مومنوں سے ملتی ہے تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی دین ہے۔ اور اگر ہماری صفت کافروں سے ملتی ہے تو ہم اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، اور ہماری صفت اگر منافقوں سے ملتی ہے تو بھی ہم توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ تو سب سے پہلی نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ یہ تین گروپ کا اللہ نے ذکر کر دیا۔ دوسرا، پہچان لیں اور دھوکہ کھانے سے بچ جائیں۔ ہم کسی کو مومن سمجھ لیتے ہیں اور اس سے رشتہ کر لیتے ہیں، دوستی کا رشتہ، یا لائف پارٹنر اس کو بنا لیتے ہیں، یا اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اور بہت بڑا دھوکہ کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے پہچان نہیں سکے۔ تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ پہچان کیا ہے، منہ سے بولنے سے اور جسم دکھنے سے نہیں ہوتا، اس کی صفات اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ مومن کی یہ صفت ہے، دھوکہ مت کھا لینا تم۔ یہ ہوتا ہے کافر، یہ ہوتا ہے منافق، اس کے بھیش بھوسا سے، اس کے کپڑے سے، اس کے مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے اور اس کا مسلمان نام ہو جانے سے تم دھوکہ مت کھا لینا کہ تم اس سے دوستی کر لو یا رشتہ کر لو یا اس کے ساتھ لین دین کر کے اور تباہ ہو جاؤ اس کو پارٹنر بنا کر۔ تیسری وجہ، تیسری حکمت کیا سمجھ میں آتی ہے؟ تاکہ ان کی اصلاح کر سکیں۔ ہم ان کو پہچانیں گے، جیسے ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ بیماری کے سمٹم سے، اس کی صفات سے وہ پہچانتا ہے۔ ہم روح کے ڈاکٹر بن رہے ہیں، نفسیات کے ڈاکٹر بن رہے ہیں، تو ہم اس کی عادتوں سے، اس کی بات سے، اس کے عقیدے سے ہم اس کو پہچانیں، جبھی تو ہم اس کا علاج کر پائیں گے۔ یہ تین حکمت سمجھ میں آتی ہے، اور بھی بہت سی ہے، اللہ بہتر جانتا۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے ایمان والوں کی فضیلت پڑھی کہ بہت فضیلت کے حامل ہیں۔ ایمان والے ہمیں بننا ہی ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بننا ہے، مومن بننا ہے، اور یہی دعا ہم سورہ فاتحہ میں کرتے بھی ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے جیسا بنا دے جن پہ تو نے انعام فرمایا۔ اب آج ہم دیکھیں گے کہ ایمان والوں کی صفات کیا ہوتی ہے اور ہمارے اندر وہ صفت ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلی صفت جو ہم نے قرآن مقدس کے اندر پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت کیا پتہ چلی؟ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مومن جو ہوتے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، لیکن یہاں پہ غیب سے مراد کیا ہے؟ یہاں غیب سے مراد وہ تمام چیزیں جس کا تعلق ایمان سے ہے، جو ہم نے نہیں دیکھا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے، یقین ہے، وشواس ہے، آستھا ہے۔ اس کی کائنات کو دیکھ کر کے ہمیں مضبوط یقین ہے، اپنی پیدائش کو دیکھ کر کے، اپنی بناوٹ کو دیکھ کر کے، اپنی ضرورت کو پوری ہوتے ہوئے دیکھ کر کے ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہے۔ اس کے کلام کو پڑھ کر کے ہمیں دل میں یقین ہوا کہ ہاں یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی معرفت ہم سے قرآن سے حاصل ہوئی تو ہم نے یقین کیا۔ تو سب سے پہلے غیب پر ایمان، ایمان والے کی سب سے پہلی صفت کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، جو غیب کے 6 پوائنٹس۔ دوسری صفت، اپنے ایمان میں شک نہ کرنا۔ پہلی صفت آپ نے کیا لکھا؟ غیب پر ایمان لانا، اور غیب کے اندر وہ 6 چیزیں جو اس کی بنیاد ہے: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہ بیس ہے، ورنہ ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث کے اندر ہے اس کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے، اور وہ سمٹی ہوئی ہے اس 6 چیز کے اندر۔ دوسرا پوائنٹ ایمان کی صفت، اپنے ایمان میں شک نہ کرنا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنین الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ یہ سچے ہیں اپنے ایمان میں۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، ایماندار تو وہ ہیں، مطلب آپ جس کو ایمان والا کہہ دو گے وہ ایمان والا نہیں ہوگا، اللہ جسے کہے گا وہ ایمان والا ہوگا۔ تو اللہ نے کسے ایمان والا کہا؟ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کریں، پھر انہیں شک نہیں ہوتا کہ ضرورت کا پورا کرنے والا اور مصیبت کا دور کرنے والا کیا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ شک نہیں، اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کی توحید میں شک نہیں، اس کے توحید اس بات اور نفی کے ساتھ۔ اور دوسرا، وہ رسول اللہ کی رسالت پر یقین کرتے ہیں کہ عبادت اللہ کی کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر وہ شک نہیں کرتے اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ یہی سچے اور راست گو لوگ ہیں، یہ ہیں سچے لوگ۔ اگر یہ صفت ہے تو یہ سچ۔ تیسرا پوائنٹ،
صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ مومن ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 13، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، یعنی غیر ایمان والے سے ڈرتے ہو؟ پس اللہ سے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اکثر گناہ آپ دیکھیں ڈر کی وجہ سے کرتا ہے انسان، جادوگر کا ڈر ہو گیا، فلاں کا ڈر ہو گیا، شیطان کا ڈر ہو گیا۔ تو ایمان والا کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اگر تم ایمان والے ہو، شرط لگا دی، اگر تم ایمان والے ہو تو سب سے زیادہ کس سے ڈرو گے؟ اللہ سبحانہ سے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ چوتھا، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے۔ مومن جو ہے وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے، یعنی عبادت کے سارے اقسام، اطاعت کے سارے اقسام صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ فرمان باری تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 146 146، ہاں جو توبہ کرنے اور اصلاح کر لیں۔ اچھا، یہ پوائنٹ کے اندر ایک اور نئی چیز ہے کہ ہم ایمان والے کیسے بنیں گے، وہ بھی اس کے اندر، اس آیت کے اندر ہے۔ ہاں جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، جو برائی ہے اس کو دور کر لے، اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھے، کامل یقین کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، دین کو اللہ کے لیے خالص، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ویسا ہوگا جیسے اللہ نے کہا، جیسی شادی، جیسی موت، میت، ولادت، دین کو خالص کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا وہی طریقے سے ہوگا اور صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اب مومنوں کے ساتھ یہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ پانچواں، اللہ کا ذکر سن کر ڈر جاتے ہیں۔ مومن کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کا ذکر سن کے ڈر جاتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 2 سے 4، ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں، یعنی تم دھوکہ مت کھانا، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے۔ جیسے چوری کرنے جا رہے ہیں اور دل میں خیال آیا کہ اللہ پکڑ کرے گا۔ یوسف علیہ السلام، ملکہ مصر آ گئی، خیال آیا، ڈر گئے، کہا کہ میں اگر اس میں ملوث ہوا تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کا ذکر آتا ہے، ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ ایمان میں انہیں اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ مطلب قرآن سنتے ہیں، اس کی آیتیں پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، خوش ہوتے ہیں وہ سن کر، اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ ایمان بڑھنے کی کیا سمٹمز ہے؟ جب ایمان بڑھتا ہے انسان کا تو خوشی محسوس ہوتی ہے، سکون آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے قرآن سنتے ٹائم؟ اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ مومن کیا صفت ہے؟ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی، جو کچھ فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اللہ کی طرف، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں سچے ایمان، ورنہ جھوٹے ایمان والے، یعنی ایمان والے سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی پتہ چلا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے اجر ہیں، مغفرت اور عزت کی روزی۔ مغفرت، ان کے گناہ کو اللہ معاف کرے گا، اور عزت کی روزی جنت دے گا۔ چھٹواں پوائنٹ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور مومنوں سے محبت کرنا، یہ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 71، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ مومن کی صفت پڑھیں، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار دوست ہیں۔ کیا ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوں، دوستوں؟ اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے اندر یہ صفت ہوگی۔ دوسرا، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نیکی میں سب سے بڑی برائی اور اصل نیکی، نیکی میں سب سے بڑی نیکی اور اصل نیکی، برائی میں سب سے بڑی برائی اور اصل برائی کیا ہے؟ توحید اور شرک۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب آ رہی اطاعت کی بات۔ ہم نے کیا سمجھ لیا کہ صرف نماز کے اندر اطاعت کرنی ہے، مسجد کے اندر اطاعت کرنی ہے، جبکہ اطاعت کتنے بعد میں آ رہی ہے؟ پھر سے دیکھیں، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ دوسری صفت۔ تیسری، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ چوتھی، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پانچویں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں، صرف نماز روزہ زکوٰۃ میں نہیں، زندگی کے ہر موڑ کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ موت میت کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، ولادت کا معاملہ ہو، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ یہ لوگ، بے شک اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ساتواں پوائنٹ، ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی فیصلے کو مکمل طور پر تسلیم، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر، ہر حال میں
فرمان باری تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 65، اور بہت اہم آیت ہے، کیونکہ بات شروع کرنے کے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھانا ہے۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ کسی بات کا یقین دلانے کے لیے، شک کو دور کرنے کے لیے، اس لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ خالق کائنات ہمیں یقین دلانے کے لیے، ہمارا شک دور کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، کبھی اپنی کسی مخلوق کی، کبھی اپنی کسی مخلوق کی، کبھی کسی مخلوق کی۔ یہاں اتنی اہم بات ہے، یعنی جتنی اہم بات اتنی اہم قسم۔ یہاں کتنی اہم بات ہوگی کہ خالق کائنات اپنی ذات کی قسم کھا، یعنی تم دھوکہ مت کھا لینا کسی کو مومن سمجھ کر، یا اپنے آپ کو بھی تم کہیں مومن مت سمجھ لینا اگر یہ صفت نہیں ہے۔ قسم کھا کر کے بتا رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ صفت جب تک نہیں ہوگی مومن نہیں ہو سکتے۔ اور ہم لوگ بہت جلدی دھوکہ کھا لیتے ہیں، کسی کو صرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹوپی کرتا پاجامے پہ دیکھ لیے، اور ہم یہ سمجھ لے رہے ہیں یہ مومن ہے، اور رشتہ کر لے رہے ہیں اپنی بچی کا، یا کبھی اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے رہے ہیں بزنس میں، کبھی دوستی کر لے رہے ہیں، اور ایسا دھوکہ کھاتے ہیں کہ پھر سمجھ میں آتا ہے ارے یہ ایسا تھا۔ اللہ ہمیں کیا سکھا رہا؟ اللہ اکبر! کیا کچھ نہیں سکھایا قرآن میں اللہ نے؟ کیا اب ان کی چال سے، ان کی بات سے، ان کے رہن سہن سے، ہر چیز سے تم پہچان سکتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ ایسا کلام دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تم اس کی بات سے سمجھ جاؤ۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ مومن کیسے سوال کرتے ہیں، کفر کرنے والے کیسے سوال کرتے ہیں، منافق کیسے سوال کرتے ہیں، آپ ان کو کیا جواب دیں، یہ بھی سکھا۔ لیکن افسوس کہ ہم اللہ کے کلام سے ہی دور ہیں۔ کس کا ذکر ہے اس میں؟ کس کا فائدہ ہے اس میں؟ ہمارا ہی ذکر ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو سنیں مومن کون ہے؟ اللہ قسم کھا کے فرماتا ہے فلا وربک، قسم ہے تیرے پروردگار کی، لا یؤمنون، لا ہرگز نہیں کے معاملے میں معنی میں آتا ہے، لا ہرگز نہیں، یؤمنون وہ ایمان والے، قسم ہے تیرے پروردگار کی وہ ایمان والے نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجید فی انفسہم، قسم ہے تیرے پروردگار کی۔ کتنی اہم بات ہوگی کہ اللہ نے اپنے ذات کی بات شروع کرنے کے، اور پھر کہا یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں، کتنے اختلاف ہیں ہمارے بیچ میں؟ بے شمار اختلاف، بے شمار اختلاف، اللہ کے تعلق سے اختلاف، رسول اللہ کی رسالت کے تعلق سے اختلاف، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، کس کس چیز میں اختلاف نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا کر کے بتا، قسم ہے تیرے پروردگار کی وہ مومن نہیں جب تک کہ وہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان۔ شان نزول بھی سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی اور ایک اور مسلمان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ منافق کہلایا، کیونکہ اس نے رسول اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ نہر بہ رہی تھی ان کے کھیت کے بازو میں، اور پہلے اس شخص کا کھیت تھا، اور پھر صحابی رسول حضرت زبیر رضی اللہ، حضرت زبیر نے کہا کہ پہلے میرا کھیت پانی پی لے پھر تمہارا کھیت پی لے۔ اس نے کہا نہیں، پہلے میرا کھیت پانی لے گا اور پھر آپ کا کھیت لے گا۔ آپس میں اختلاف ہوا، چلو رسول اللہ سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ فیصلہ گیا، فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے حق میں دے دیا۔ اب یہ باہر نکل کیا کہتا ہے؟ نہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں، رسول اللہ کی بات آ گئی، آپ کی سنت آ گئی یا حدیث آ گئی، یہی فیصلہ ہے۔ رسول اللہ کا فیصلہ یعنی آپ کی سنت یا آپ کی حدیثی سنت بھی ہے، اور اس کو تسلی نہیں ہو رہی، کسی اور عدالت کو کھٹکھٹانا چاہتا ہے۔ آیت یہ نازل، قسم ہے تیرے پروردگار کی کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ تسلیم، یعنی منصف کس کو بنانا پڑے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج ہم کس کو بنائیں گے؟ قرآن کو اور حدیث کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک باقی رہے گی۔ آج ہمیں کوئی فیصلہ کرانا تو کہاں جائیں گے؟ قرآن اور حدیث تک جائیں گے، علماء سے کہیں گے کہ ہمیں بتائیے قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا، صحابہ کی زندگی میں تھا۔ تو جب تک تمام آپس کے اختلاف میں حاکم کس کو مان لیں؟ آپ کو نہ مان لیں، صرف حاکم مان لیں گے تو کام چل جائے گا؟ نہیں، فیصلہ بھی کرانا ہوگا۔ آگے فرمایا پھر جو فیصلہ آپ ان میں کریں وہ اسے ان میں اپنے دلوں میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں۔ صرف آپ کو حاکم مان لیں گے تو مومن ہو جائیں گے؟ نہیں، ایک شرط اور لگائی کہ فیصلہ بھی آپ سے کرائے۔ صرف فیصلہ کرا لیں گے تو بات چل جائے گی؟ نہیں، اس فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ کیا مومن ہو گئے؟ ابھی بھی نہیں۔ جو فیصلہ آپ نے دے دیا ہے، یعنی ہمارا آپس میں کوئی اختلاف چل رہا تھا کسی بھی مسئلے کو لے کر کے، اور حدیث ہمارے سامنے آ گئی، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی ہے، ترمذی کی، ابن ماجہ کی، ابو داؤد کی، نسائی کی، کسی بھی حدیث کی کتاب کی صحیح حدیث ہے، محدث نے بتا دیا کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ واقعی رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور اس کے بعد اگر دل میں تسلی نہیں ہو رہی کہ میرے باپ تو یہ کہتے تھے، میرے دادا اور میرے خاندان اور میرا رشتہ دار اور میرا فلاں اور میرا فلاں، اس نے تو ایسا کہا ہے، دل میں سکون نہیں مل رہا، مومن نہیں ہوا ابھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے دل میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی کجی اور کمی اور کوئی اشکال اس کے دماغ کے اندر نہیں رہنا چاہیے، خوشی سے تسلیم کرنا ہوگا، اب جا کر کے وہ مومن ہے، اور فرمانبرداری کرے کے ساتھ قبول کرے، اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کرے۔
فرمانبرداری کے ساتھ، محبت اطاعت کے ساتھ قبول کر لیں، یہ ہے مومن۔ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 8، ہر چیز پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و رضا کو ترجیح دیں، اللہ کے نبی کی اطاعت و رضا کو ترجیح دیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 51۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان میں فیصلہ کر دیں، جیسے آپس میں ہمارا کسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہو رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ بتایا، اور کوئی کہہ رہا ہے ہمارے باپ دادا نے یہ بتایا، ہمارے خاندان میں یہ، ہمارے خاندان میں یہ، یا ہمارے بڑوں نے یہ بتایا، ہمارے بڑوں نے یہ بتایا، اور ان سے کہا جائے کہ چلو یہ سب چھوڑو، ہم قرآن و حدیث سے دیکھ لیتے ہیں اس مسئلے کو، تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن کی صفت کیا ہے؟ سنیے، ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ مومن، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ مومن بھی ہے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 51، 9واں پوائنٹ، 7 ہو گئے تھے، 9واں، اور یہ بہت اہم، اختلاف کے وقت ہر بات اللہ اور رسول کی طرف لوٹانا جب بھی اختلاف ہوگا۔ پچھلی آیت بھی اسی میں گزری تھی، سورہ نساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ انشاءاللہ ہم سے بات ہو، کیونکہ ہم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو، صاحب اقتدار کی اطاعت کرو، اپنے بڑوں کی، علماء کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم، پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، یعنی ہمارے بڑے نے، ہمارے علماء نے، ہمارے صاحب اقتدار نے کچھ بتایا اور اس میں اختلاف ہو گیا، فإن تنازعتم فی شیء، کسی شے میں، فردوہ الی اللہ ورسولہ، تو لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ میرے اولی الامر کوئی اور، آپ کے کوئی اور، کسی اور کے کوئی اور انہوں نے کوئی مسئلہ بتائے اور اختلاف ہو گیا۔ اب اختلاف ہو گیا تو کیا کریں؟ کوئی کہہ رہا ہے قبرستان میں اذان ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے تعزیہ بنانا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں بنانا، کوئی کہہ رہا ہے کنڈے کرنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں کرنا، کوئی کہہ رہا ہے کہ شیر بننا ہے، اللہ نے انسان بنایا جانور بننا ہے، کوئی کہہ رہا نہیں بننا۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہمارے بڑوں نے تو یہی بتایا، ہمارے اولی الامر نے تو یہی بتایا، اب کیا کریں؟ اب اس جھگڑے کو کیسے سلجھائیں؟ سنیے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم، پھر اگر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فی شیء، کسی شے پر، فردوہ الی اللہ ورسولہ، لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے، یعنی ایمان والے ہو تو لوٹ جاؤ، اور ایمان والے نہیں ہو تو جاؤ پھر جو مرضی آئے وہ کرو۔ تو ایمان والے کی صفت کیا ہوئی؟ کہ وہ لوٹ جاتا۔ ذالک خیر و احسن تعویلا، اور یہ اس میں بہت ہی بہتری ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام بہت اچھا ہے۔ آخری ایک صفت اور نوٹ کر لیں اور اس پہ بعد میں غور کریے گا، میرے خیال سے یہ 10ویں صفت ہے، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ آپ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کرتے ہوئے ہرگز نہیں پائیں گے۔ یہاں محبت سے مراد دلی محبت، جگری دوستی جس کو کہتے ہیں، دلی محبت۔ محبت تو مسلمان ہر کسی سے کرتا ہے، جانوروں سے بھی کرتا ہے، ان کے بھی حقوق ادا کرتا ہے مسلمان۔ بکری کو ذبح کرتے وقت اس کے بھی حقوق رسول اللہ نے بتائیں کہ اس کے سامنے چھری مت تیز کرو، تو محبت تو اس سے بھی ہے۔ یہاں محبت سے مراد جگری محبت، دلی دوستی، جس کے ساتھ وقت گزارنا پسند ہے، جس کو راز کی بات بتانا پسند ہے، جس کا لحاظ کرتے ہیں، وہ دوست۔ تو آپ اللہ تعالیٰ، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، ایک اللہ والا اس سے محبت کیسے کرے گا؟ جو رسول اللہ کا دشمن ہو، رسول اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے دشمنی کرنے والا ہو۔ تو آپ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کرتے ہوئے ہرگز نہیں پائیں گے، اگر وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے ہی لوگ کیوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، یعنی ایمان راسخ اور مضبوط کر دیا، اور جن کی تائید اپنی روح یعنی نصرت خاص سے فرمائی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی۔ اس آیت پہ آپ بعد میں بھی غور کریں گے۔ یہ ہے مومن کی صفات، جو چند صفات آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس کے اندر سب سے پہلے عقیدہ ہے، غیب پر ایمان، پھر اللہ پر توکل، اور پھر اور بھی جو چیزیں ہم نے دیکھی، نماز کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے وغیرہ۔ اللہ رب العزت یہ ساری صفات ہم سب کے اندر داخل فرمائے۔ اب آئیں آج کی کلاس کے تعلق سے جو آیت پڑھی گئی تھی، ترجمہ، لفظی ترجمہ، آیت نمبر 6۔ یہاں سے صفت شروع ہو رہی ہے کافروں کی۔ کافر کون ہوتے ہیں یہ بھی ہم سیکھیں گے،
ایک انسان کفر تک کیسے پہنچ گیا، یہ سب سے اہم پوائنٹ رہے گا۔ اور دوسرا، کافر کی صفات کیا ہے، کہیں وہ صفت ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہیں خبردار کریں نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، جیسے انہیں سنا ہی نہیں، انسنی کر دی، برابر، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان یعنی پیچھے پڑھ چکے ہیں، زبان کا اقرار، دل کا یقین اور اعضاء کا عمل، عمل نہیں کریں گے۔ آپ انہیں کچھ بتاؤ یا نہ بتاؤ، وہ عمل کرنے والے ہیں نہیں آپ کی بات پر، یہی مطلب ہے کفر کا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے حق کو چھپایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہی لکھ رکھا، انہوں نے حق کو چھٹلایا۔ سورہ یونس آیت نمبر 96-97، بے شک جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، یعنی ایمان لائیں گے لیکن کب؟ جب دردناک عذاب دیکھ لیں گے، جیسے فرعون نے لایا تھا۔ فائدہ ہوا کچھ؟ کوئی فائدہ نہیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، بڑے بڑے معجزے آپ دکھا دیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کتنی ہی حقائق آپ دکھا دیں۔ کیوں ہوا ایسا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کافر کہتے کس کو، کافر کسے کہتے ہیں، اور اس بات کو نوٹ کر لیں۔ جیسے آپ نے مومن کے تعلق سے لکھا کہ مومن کسے کہتے ہیں، کیا پریبھاشا ہے، کیا تعریف ہے، اس طریقے سے کافر کی کیا تعریف ہے۔ کافر کا لغوی معنی شطر اور ڈھانپنا ہوتا ہے، ڈھانکنا، اس لیے عربی میں عرب والے کسان کو کافر کہتے ہیں، کسان کیونکہ وہ دانے کو ڈھانک دیتا ہے مٹی میں، یہ لغوی تعریف ہے اصطلاح میں۔ اور شرعی معنی ایمان کی ضد، شرعی معنی کافر کا کیا ہے؟ اس نے ایمان کی ضد ہے، یعنی ایمان کا اپوزٹ۔ ایمان کی بنیاد 6 تھی، اللہ پر ایمان، تو اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں لایا، فرشتے پہ ایمان، فرشتے پہ ایمان نہیں لایا، کتابوں پہ ایمان، کتاب پہ ایمان نہیں لایا، اللہ کا کلام ہے نہیں لایا، نبیوں پر ایمان، نبی پر ایمان نہیں لایا، آخرت پر ایمان نہیں لایا، تقدیر پر ایمان نہیں، ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر ایمان نہیں لایا تو وہ اس کا اپوزٹ ہوا، اس کی ضد ہوئی، اور یہ کافر ہے۔ یعنی جس چیز پر ایمان لانے سے بندہ ایمان والا بنتا ہے، اس چیز کا انکار اسے کافر بنا دیتا ہے۔ پہلے آپ پوری تعریف لکھ لیں، کیونکہ یہ آپ کے اسائنمنٹ میں بھی یہ سوال آیا ہے، اور اتنا ہی اس میں جواب لکھنا ہے۔ کفر کا لغوی معنی ڈھانکنا یا چھپانا ہے، اور شرعی معنی ایمان کی ضد، جو دراصل رب کی وحدانیت اور انبیاء کی نبوت اور شریعت کا انکار ہے۔ اور کافر کو کافر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کفر نے اس کے دل پر پردہ ڈال دیا، چھپ گیا اس کا پردہ ڈال، یا اس نے نعمت توحید کا کفران اور اس کی ناقدری کی، توحید کا انکار کیا اور اس کی کوئی قدر نہیں کی، اللہ کی توحید کی، یا اس نے اپنے کفر کے ذریعے حق پر پردہ ڈال دیا، کفر کے ذریعے حق پر پردہ ڈال دیا، یہ تعریف ہے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں ایک ایک لفظ کو، اور اتنا ہی آپ کو اپنے اسائنمنٹ میں لکھنا ہے۔ اب یہاں پہ غور سے سمجھیے، شرعی معنی ایمان کی ضد ہے، یعنی جس چیز پر ایمان لانا اس کا انکار، یہ کفر ہے، جو دراصل رب کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کا انکار، صرف اللہ سے ہونے کا انکار، اور انبیاء کی نبوت اور شریعت کا انکار، اللہ کے نبی کی نبوت کا بھی انکار کر دیا اور شریعت کا بھی انکار کر دیا، مجھے نماز روزہ زکوٰۃ کسی سے کوئی مطلب نہیں، اسے کافر کہا۔ اور کافر کو کافر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کفر نے اس کے دل پر پردہ ڈال دیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اس کے دل پر پردہ لگ گیا، جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اس پہ ہم نے مہر لگا دی، ثم قست قلوبکم، یا اس نے نعمت توحید کا کفر کیا اور اس کی ناقدری کی، اللہ اکبر، یا اس نے اپنے کفر کے ذریعے حق پر پردہ ڈال دیا، کفر کے ذریعے حق پر۔ یعنی کافر کسی جاتی برادری کا نام نہیں ہے، کسی سماج کا، کسی علاقے میں رہنے والے کا نام نہیں ہے، کافر ایک قسم کے عقیدے اور عمل کے بگاڑ کا نام ہے۔ اگر اس کا عقیدہ غیب کی ان باتوں پر نہیں ہے جن باتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، وہ ہے کافر۔ وہ مسلمان گھر میں بھی پیدا ہونے والا ہو سکتا ہے اور غیر مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بھی ہو سکتا ہے، جس نے انکار کیا۔ اس لیے تو کل یا ایھا الکافرون کہا گیا۔ مکہ کے لوگ کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ سب تو مسلمان تھے، دین ابراہیم پر تھے، پھر انہیں کل یا ایھا الکافرون کہہ کر کے کیوں خطاب کیا گیا؟ جبکہ وہ توحید ربوبیت کے بھی قائل تھے، قرآن کے اندر ہے کہ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا کون ہے، زندہ سے مردے اور مردے سے زندے کو نکالنے والا کون ہے، تو کون ہے تمہاری کان اور آنکھ کا مالک، کون ہے تدبیر کرنے والا؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ ابو جہل
جب جنگ بدر کے جا رہا تھا خانہ کعبہ کو پکڑ کر کے دعا کیا تھا غلاف کو کہ اللہ تو میری مدد کر، مانتا تھا اللہ کو، طواف کرتا تھا، حج کرتا تھا، لیکن اللہ کی وحدانیت کا انکار، صرف ایک اللہ کے رسالت کا انکار کیا، اس لیے یہ کافر کہلا۔ تو کافر جو ہے جبکہ نبی کا رشتہ دار ہے۔ ابو لہب کون تھا؟ یہ چچا تھا۔ تو کسی کے خاندان میں پیدا ہو جانے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے، مسلمان گھر میں پیدا ہونے جانے سے مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا ہو، رسول اللہ کی رسالت کو قبول کرنا ہو، آخرت کے یقین کو قبول کرنا ہو۔ تو ان الذین کفروا، جس نے کفر کیا، اب آپ سمجھ گئے، اب اس کی صفت سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی تفسیر آگے کرتے ہیں، آگے چلیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا۔ کفر کی سزا کیا ملی؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ مہر یعنی ختم، مہر لگا دی، سیل لگ گئی۔ گورنمنٹ اگر سیل لگا دے کسی کمپنی میں، کسی گھر میں، تو کوئی اندر جا سکتا ہے؟ اندر کا باہر نکل سکتا ہے؟ جب خالق کائنات سیل لگا دے، کون سی نصیحت اندر جائے گی اور کون سا عمل تمہارا باہر آئے گا؟ اللہ نے مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے عظیم بڑا عذاب ہے۔ دردناک عذاب منافقوں کے لیے کہا گیا، یہاں بڑا عذاب کہا گیا، یعنی منافق اور زیادہ خطرناک ہے۔ تفسیر دیکھ، قتادہ ختم کے معنی، مہر کے معنی کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 133۔ قتادہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب شیطان کی پیروی کی، مومنوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کی اطاعت کی، اور انہوں نے کس کی اطاعت کی؟ شیطان کی پیروی، تو شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اب وہ شیطان کے حساب سے چلنے لگے تو اللہ نے مہر لگا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ وہ اس پر عمل کر سکتے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کئی بار بہت تعلیم یافتہ لوگ، دنیاوی اعتبار سے بہت علم ہے، انہیں پتا ہے کہ آپریشن کرنے کے لیے ہارٹ بیٹ بھی صحیح ہونا چاہیے، بلڈ اتنا ہونا چاہیے اور پلس ایسی ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد بھی وہ پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے حیرت نہیں ہوتی کہ اتنا سب کچھ سمجھنے والا اور یہ اس کے سامنے کھڑا جو نہ دیکھ سکتا، نہ سن سکتا، نہ بول سکتا، اور یہ جان بھی رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے اس میں۔ یہ ہے مہر، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو۔ مجاہد نے اب اس کو یہاں پر وہ ایک اہم پوائنٹ دیکھیں، ایک انسان کفر تک کیسے پہنچ جاتا ہے جبکہ اللہ نے اسے فطرت پر پیدا کیا، فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ نبی مکرم فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے۔ تو ایک شخص فطرت پہ پیدا ہوا، وہ کفر تک کیسے پہنچ گیا؟ تو کفر تک کیسے پہنچ گیا؟ اس کا پہلا پوائنٹ یہی تھا، قتادہ نے جو فرمایا کہ آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب شیطان کی پیروی کی، یعنی پیروی دو ہے، ایک تو اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کی قرآن و حدیث کی، اور دوسری پیروی شیطان کی۔ تو اس نے تقوی اختیار نہیں کیا جو سورہ بقرہ میں سٹارٹ میں ہم پڑھے ہیں، اس نے شیطان کی پیروی کی، تو شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا، اب وہ شیطان کے مطابق زندگی جی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا، ان نے خود چھوڑ دیے اللہ کی اطاعت کو اور شیطان کی اطاعت کرنے لگے، تو اللہ نے بھی اب مہر لگا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ان کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس پر عمل کر سکتے۔ ایک اور وجہ دے، یا اسی وجہ کو دوسرے انداز میں حدیث کے حوالے سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو مفسر قرآن کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، ان کے شاگرد جنہوں نے 3 بار قرآن کے ایک ایک آیتوں کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سیکھا اور سمجھا، تابعین میں سے ہیں۔ تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ ہمیں دکھا کر کہا کہ دل ہتھیلی کی طرح ہے۔ اب اپنے ہاتھ کو یعنی ہتھیلی کو پھیلا کر کے دکھایا، انگلیاں پوری پھیلی ہوئی ہے اور ہتھیلی کھلی ہوئی ہے، دکھایا۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی کچھ حصہ سمٹ جاتا ہے اور اپنی چھنگلی کو سمیٹ دے۔ اب آپ اپنے سامنے ہاتھ کو پھیلا دیں، انگلی پھیلی ہوئی ہے، اب کوئی اس نے گناہ کیا تو ایک چھنگلی کو بند کیا اور فرمایا کہ اس طرح، اور جب آدمی اور گناہ کرتا ہے تو کچھ اور حصہ سمٹ جاتا ہے، انہوں نے ایک اور انگلی بند کر کے دکھائی، دوسری انگلی بھی بند کر دی، ایک اور گناہ، تیسری انگلی، ایک اور گناہ، چوتھی غلطی، 5ویں غلطی، حتیٰ کہ اس طرح تمام انگلیاں بند کر کے دکھائی۔
اور پھر فرمایا کہ اس طرح جب سارا دل سمٹ جاتا ہے تو اس پر مہر لگ جاتی ہے. ثم ختم اللہ علی قلوبہ، ایک اللہ کے نبی کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، ایک انگلی سمٹ گئی. رسالت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کر رہا ہے، بڑے بڑے جرم ہیں. اس سے سیاہ ہو گیا دل، انگلی بند کرتے چلے گئے اور پھر پلٹا دیا اور کہا کہ ایسا ہو جائے. اب اس کے اوپر سیل لگ جاتی ہے، اب کوئی نصیحت اندر نہیں جا سکتی، کوئی عمل باہر نہیں. تفسیر ابن کثیر نے تفسیر الطبری کے حوالے سے نقل کیا، سورہ نساء آیت نمبر 155. بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی. مہر اللہ زبردستی نہیں لگاتا کسی، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے مہر لگا دی. جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. یہ دعا ہم کرنا چاہیے اور بہت ہی پیاری دعا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 2140. انہوں نے حدیث حذیفہ کو بھی ذکر کیا جو صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ دلوں پر فتنوں کو اس طرح وارد کیا جائے گا جس طرح چٹائی تنکے تنکے ہوں. جو دل انہیں قبول کر لے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا. یعنی علامت قیامت کے تعلق سے ہے کہ ایسے ایسے فتنے لائے جائیں گے، دولت کا فتنہ، عورتوں کا، اور اس طریقے سے فاحش کا. آپ دیکھیں نیٹ فری ہے، جتنی چاہیں فاحش دیکھ سکتے ہیں. تو فتنے آ رہے ہیں. اب کچھ ہیں جو اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے کہ اللہ کی نافرمانی، فرمانبرداری کو قبول کرتے ہیں. تو ہر کسی کو یہ فتنے پیش کیے جائیں گے، اور جس نے قبول کر لیا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اور جو دل انہیں قبول نہیں کرتے، انکار کر دیتے، تو اس پہ ایک سفید نقطہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں گناہ کیے، اگر اس کو قبول کر لیے تو کالا نقطہ، اور اگر نہیں کیے، انکار کر دیے، تو سفید نقطہ. حتیٰ کہ دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں. یا تو دل چٹان کی طرح سفید ہوگا کہ جب تک آسمان و زمین باقی رہے گی کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. سبحان اللہ. تو فتنے پیش کیے جا رہے ہیں، شرک کا، بدعات کا، خرافات کا، اپنے مال کو ضائع کرنے کا، نئے نئے فتنے آ رہے ہیں. اور جس نے انکار کر دیا اس کے اوپر وہ چٹان کی طرح ہو جائے گا، پھر کبھی اس نے نہیں. اور دل سیاہ ہوگا، یا دل سیاہ ہو کر الٹا ہو جائے گا، تو وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گا. پھر وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھے. اللہ. مسلم شریف حدیث نمبر 144. ایک اور حدیث اور اس کے بعد میں بات کو ختم کروں گا کیونکہ وقت ہو گیا ہے. بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے، مستدرک کی حدیث ہے، جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک کالا ڈاٹ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر لے اور گناہ کو چھوڑ دے تو وہ اور اللہ سے بخشش مانگنے لگے تو دل صاف کر دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اگر مزید گناہ کرے، یہ گناہ کیا لیکن توبہ نہیں کیا، پچھتایا نہیں، تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ اور اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سیاہی دل پر چھا جاتی ہے. اور یہی وہ حالت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل رعانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین آیت نمبر 14. ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کی نے زنگ لگا دیا ہے. ان کے دل میں زنگ لگ چکا ہے. اب بتائیں لوہے پہ زنگ لگتا ہے تو کیا حال کر دیتا ہے؟ دل پہ زنگ کیسے لگتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہا ہے، ڈاٹ لگتے جا رہا ہے. اور اس کے اسے امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور ترمذی نے اس سے صحیح کہا ہے. تفسیر الطبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165، ترمذی شریف حدیث نمبر 3334، نسائی حدیث نمبر 11658 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 4244. ابھی تک ہم نے کیا سمجھا کہ ایک مومن تھا، فطرت پہ تھا، وہ کفر تک کیسے پہنچا. تو دو اطاعت ہے، ایک ہے قرآن و حدیث کی اور دوسری شیطان کی. اس نے شیطان کی اطاعت کی اور ادھر ہی ہو گیا تو اللہ نے اس پر مہر لگا دی. اور کیسے ہوتا ہے کہ ایک فتنہ آتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، پھر وہ پورا ہی اس میں ملوث ہو جاتا ہے، پھر وہ تباہ ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ کافر کی پہچان کیا ہے، کیا صفت ہے کافر کی. پہلی صفت ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 6 میں، کیا صفت ہے اور اپنا محاسبہ کریں گے ہم. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں
ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہم تک آ رہے نہیں آ رہے؟ قرآن آ رہا ہے، حدیث آ رہی ہے، تو ہم اس پہ ایمان لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں؟ ایمان لانا یعنی زبان سے، دل سے اور اعضاء سے اگر ہم ایمان لا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر قرآن ہم سن رہے، حدیث سن رہے ہیں اور برابر ہے، آپ انہیں سنائیں یا نہ سنائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ صفت تو نہیں ہے ہماری، اللہ، یہ صفت تو نہیں ہے کہ قرآن حدیث ہم سنیں نہ سنیں ہم عمل تو کریں گے نہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ کفر کیا اس نے، کوئی نصیحت اثر نہیں کر رہی۔ دوسری صفت سورہ زاریات آیت نمبر 23، پھر کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، پھر کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے معبود، اپنی خواہش کو بنا لیا۔ اپنا معبود کس کو بنا لیا؟ اپنی خواہش کو بنا لیا، یعنی دل جس کو کہتا ہے یہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 بھی دیکھ۔ تو اس نے معبود کس کو بنایا؟ اس کا دل جس کو کہتا ہے، کبھی دھاگے کو، کبھی پتھر کو، کبھی انسان کو، کبھی فرشتے کو، کبھی جنات کو۔ تو کیا جس نے اپنے معبود اپنے دل کو بنا دیا، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، علم تھا لیکن اس کو گمراہ کر دیا، کیونکہ اس نے معبود اپنے نفس کو بنا لیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے؟ دور کر دیا اللہ نے ہدایت سے، کون ہدایت دے؟ تو کیا تم اسے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا یہ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23، سورہ جاسیہ آیت نمبر 23، کیا صفت پتہ چلی؟ کہ اس نے اپنا معبود اپنے دل کو بنایا، دل جیسا کہتا ویسا کرتا، اس کی عبادت کرتا، اور علم کے باوجود وہ عمل نہیں کرتا ہے، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اور اس کے کان میں بھی مہر، اور اس کی آنکھوں پر مہر، اور آنکھوں پر پردہ، اور دل پر اس کے مہر لگا دی۔ سورہ نحل آیت نمبر 108، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور ان کی آنکھوں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ ہیں جو بالکل غافل ہیں۔ ایک صفت کیا ہے؟ غافل۔ کس سے غافل؟ اپنے انجام سے غافل، اللہ کے سامنے حساب دینے کے تعلق سے غافل، آخرت سے غافل، اپنے برے عمل کے برے انجام سے غافل لوگ ہیں، یہ غافل ہے، یہ صفت ہے ان کی۔ ہم کہیں غافل تو نہیں ہے اپنے انجام، کیونکہ یہ صفت کفر کرنے والوں کی۔ ایک اور صفت دیکھیں، سورہ مطففین آیت نمبر 12 سے 14، اور اسے کوئی نہیں جھڑکتا مگر حد سے نکل جانے والا سخت گنہگار، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں میں۔ کیا ہے صفت؟ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو اس کو کیسا اگنور کرتا ہے؟ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، سمجھنے سے، علم حاصل کرنے سے قرآن کا کو اگنور کرتا۔ ایک دو صفت اور دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 212، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی، بہت خوبصورت ان کے لیے دنیا کی زندگی، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات ایک کرتے ہیں، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ کافر کی صفت کیا ہے؟ ایمان والوں سے مذاق کرنا، یعنی ان کے عقائد سے، ان کے اعمال سے مذاق کرنا، کبھی پردے کو لے کے مذاق، کبھی کچھ مذاق کرتے ہیں، ان کے عقائد سے مذاق کرتے ہیں۔ اور لوگ متقی ہیں، وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیا ہے۔ تو یہاں پہ صفت کیا پتہ چلی؟ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی، مطلب دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، یہ کافر کی صفت۔ اور دوسری صفت کیا بتائی؟ اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کے اعمال سے، ان کے عقائد سے مذاق کرتے ہیں۔ کہیں ہم تو نہیں کرتے ایسا؟ ایک اور دیکھیں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 24، چنانچہ اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا، اب کفر کرنے والوں کی صفت، جنہوں نے کفر کیا انہیں لگے کہ تم جیسا ہی، وہ کیا سمجھتے ہیں محمد رسول اللہ کو؟ کہ تم جیسے ہی بشر ہیں۔ وہ آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تم جیسے ہی بشر ہیں، کس کو؟ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم جیسے ہی انسان ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت پائے، اور اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتہ ضرور نازل کرتا، یہ کہتے ہیں کافر۔ ہم نے اپنے پہلے باپ داداؤں کو سے یہ نہیں سنا، یہ توحید ہم نے اپنے باپ داداؤں سے نہیں سنا، اور یہ عام انسان ہے، یہ کوئی اللہ کے نبی نہیں ہے۔ تو رسول کا انکار اور باپ دادا کے طریقوں کا اقرار، یہ کس کی صفت ہے؟ کافر، رسول کا انکار۔ آخری آیت، اور یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور یہ بہت اہم صفت، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 41، سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 26، اور کافروں نے کہا
کیا کہتے ہیں، ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے۔ اور کافروں نے کہا تم اس قرآن کو مت سنو، جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ، تاکہ تمہاری سرداری باقی رہے، تمہارا ورچسو رہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنو۔ قرآن کی تعلیم سے کون روکتا ہے؟ مشرکین مکہ نے روکا تھا، مت سنو، جادوگر ہیں، بہک جاؤ گے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آئے اس کو چھوڑ دو گے۔ اب ہمیں محاسبہ کرنا ہے، یہ ان میں سے کوئی صفت تو نہیں ہے ہماری، اور جس کے اندر یہ صفت ہے اس کی اصلاح کرنی ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، کیونکہ اگر کوئی چور ہے تو اس سے بچنا ہے کہ کہیں چوری کی صفت ہمارے اندر نہ آ جائے، کوئی زانی ہے اس سے بچنا ہے کہ زنا کی صفت ہمارے اندر نہ آ جائے، اس لیے اس سے بچنا ہے، لیکن محبت کرنا ہے، اس کو گناہ سے بچانا ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، کوشش کر۔ تو اصل بات یہ کہ کافر کسی جاتی برادری کا نام نہیں ہے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اگر ہمارے عقائد اور ہمارے عمل ویسے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کافر کہلائیں گے اور ہمارے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے پڑھا مومن کی صفات، اور وہ آپ نے نوٹس بنائے ہیں، اس پہ ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ یہ ساری صفت ہمارے اندر ہے یا نہیں، اور نہیں ہے تو اس کو لانے کی کوشش کریں۔ پھر دوسرا، کفر تک پہنچنے کی وجوہات کیا ہے، قرآن حدیث کو چھوڑ کر کے اور شیطان کی پیروی، اور پھر گناہ پہ گناہ کرتے جانا، توبہ نہ کرنا۔ گناہ کیسے؟ اللہ کا انکار، اللہ کی وحدانیت کا انکار، رسالت کا انکار، آخرت کا انکار، قرآن کا انکار، اور یہ گناہ کرتے کرتے اور پھر مہر لگا دی جائے۔ اور پھر صفت کیا ہوتی ہے کہ قرآن حدیث سنے نہ سنے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ یعنی ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل، وہ عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، حدیثیں آ رہی ہیں، کہیں یہ صفت تو ہمارے اندر نہیں ہے۔ پھر دوسری صفت اور بتائی گئی، اور تیسری صفت اور چوتھی صفت، اللہ ہم سب کو ان صفات سے محفوظ رکھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔